ہمیں حضور حجت الاسلام کی گفتگو سے جڑنا ہے. ایک قطعہ صرف شاہ صاحب کی موجودگی کا شرف پاتے ہوئے شاہ جی قبلہ آپ کی دعا کا طالب ہوتا ہوا آپ کے ہی اس میں گرامی کو پکارنے کی سعادت پا رہا ہوں. ہمارا عقیدہ ہے, اس کو سن لیجئے, براہ راست شاہ صاحب کے قدموں سے جڑ جاتے ہیں. تیرے الفاظ بھی ہتھیار نہیں ہو سکتے. توجہ کیجئے گا, صرف 4 مصرے. حضرت جی تیرے الفاظ بھی ہتھیار نہیں ہو سکتے, پھول خاروں کے طرفدار نہیں ہو سکتے. توجہ کیجئے, 2 مصرے رہ گئے. تیرے الفاظ بھی ہتھیار نہیں ہو سکتے, پھول خاروں کے طرفدار نہیں ہو سکتے. چند فتووں سے علی نام کی مالا چھوڑیں, چند فتووں سے علی نام کی مالا چھوڑیں. ہم گناہگار ہیں, غدار نہیں ہو سکتے. جن کو اللہ نے قوت دی ہے وہ مولا کا نام ہاتھ کھڑا کر کے بلند کریں, نعرہ حیدری. چند فتووں سے علی نام کی مالا چھوڑیں, ہم گناہگار ہیں, غدار نہیں ہو سکتے. ہم گناہگار ہیں, غدار نہیں ہو سکتے. انہی کلمات کے ساتھ زیغم اسلام, حجت الاسلام, عہد حاضر کی حیدری للکار اور حسینی فکر کے حالم ہمارے مخدوم و محترم ناظم اعلیٰ مرکزی جماعت اہل سنت پاکستان عہد حاضر میں بجا طور پر جن کی وسیطت سے, جن کی محبت سے, جن کی محنت سے عہد حاضر میں مولا علی کا ذکر کرنا آسان ہو گیا, بی بی زہرا پاک کے تذکرے سننے آسان ہو گئے, حسین کی بارگاہ سے خیرات مانگنا آسان ہو گیا, حسن کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ پھیلانے آسان ہو گئے. خارجیت کو رد کیا, ناصبیت کو رد کیا, رافضیت کو رد کر دیا اور اہل سنت کے پرچم کو اونچا کر کے بتا دیا کہ عہد حاضر میں حقیقی سنی کون ہے. فولاد کا دل, پتھر کا جگر. حاضرین گرامی قدر, وہ شخصیت ہے جنہوں نے دل کو موم کر دیا, ہمیں بتایا عہد حاضر میں مولا علی کا مقام و مرتبہ کیا ہے, سیدہ زہرا پاک سے فقیروں نے خیرات کیسے مانگنی ہے. آئیے میں آپ کے اسم گرامی کو پکارتے ہوئے نعرہ تکبیر و رسالت کی صدا میں آپ کا خیر مقدم کرنا چاہتا ہوں. حاضرین گرامی قدر, خانوادہ رسالت کے گلشن کے حسین پھول ہمارے مخدوم و محترم اہل سنت کے عظیم قائد حضرت پیر سید محمد عرفان شاہ صاحب مشہدی موسوی دامت برکاتہم العالیہ جلوگر ہوتے ہیں. آپ نعرہ تکبیر و رسالت کے ساتھ مولا علی المرتضیٰ کے بیٹے کا خیر مقدم کیجئے. نعرہ تکبیر, ہاتھ کھڑا کیجئے, پورا مہنی شریف ان 3 نعروں میں میرے ساتھ مل جائے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری. باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ, والصلاة والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لأعدائہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. صدق اللہ العلی العظیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.
اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ صلاة و سلاما علیک یا حبیب اللہ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابان مولده عن طيب عنصره يا طيب مبتدأ منه ومختتم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم والآل والصحب ثم التابعین لهم اہل التقى والنقى والحلم والکرم رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا حضور قائد المرسلین سید النبیین سید العالمین امام الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد آستانہ عالیہ سراجیہ قطبیہ قادریہ مانی شریف میں اس عرس مبارک کے اجتماع میں پہلی دفعہ حاضری کا شرف حاصل کر رہا ہوں جملہ مہمانان گرامی ہمارے مرکزی امیر جماعت اہل سنت پاکستان حضرت میاں الحافظ عبد الخالق صاحب القادری سجادہ نشین آستانہ عالیہ برچونڈی شریف سندھ اور پیر طریقت صاحبزادہ مخدوم اسرار الحق صاحب چشتی مد ظلہ صاحب سجادہ آستانہ عالیہ قادریہ مانی شریف حضرت شیخ طریقت صاحبزادہ سلمان قمر صاحب قادری مد اللہ ذلہ اور جتنے بھی معزز محترم علماء کرام سادات اعظام فقراء حضرات درویش قادری مریدین خلفاء سب کے لیے سلام مسنون بھی ہے دعائیں بھی ہیں اور اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ حضرت صاحبزادہ صاحب نے مجھے پہلے بھی ایک دفعہ مدعو فرمایا ہے لیکن باوجود شرعی معذوری کے پیش نظر حاضر نہ ہو سکا اور
آج بھی پوری کوشش کی کہ میں ان کے حکم کی تعمیل کروں اور حاضر ہو جاؤں۔ الحمدللہ کہ یہاں حاضری کا شرف حاصل ہو گیا، وعدہ بھی پورا ہوا، اور اس جگہ کی اللہ کے نیک بندوں کا یہ مرکز ہے، اس میں حاضری کا شرف حاصل ہو۔ محترم حضرات، مجھ سے پہلے محترم جناب سید شمس الرحمن شاہ صاحب خطاب فرما رہے تھے، اور ان سے بھی پہلے علامہ حافظ محمد خان قادری صاحب، ان کا خطاب بھی آپ نے سنا۔ میں آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں اور کئی باتیں ضروری جو سمجھتا ہوں عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے حضرت صاحب سے ٹائم پوچھا ہے تو 35 منٹ 40 منٹ مجھے اجازت دی گئی ہے، جس میں سے میرے خیال ہے 10 منٹ میں لے گیا ہوں گا ضروری آداب جو خطبے کے بتائے گئے ہیں اس کے لیے۔ سب سے پہلے میں آپ سب حضرات کے سامنے یہ بات عرض کرتا ہوں کہ ہم اہل سنت و جماعت ہیں، اور ہمارا دین دین اسلام ہے، اور مذہب اہل سنت و جماعت ہے، اور فقہی مذہب مسلک ہمارا حنفی ہے۔ ہم امام الائمہ حضرت نعمان بن ثابت، امام اعظم ابو حنیفہ، ان کے مقلد ہیں فقہ اسلامی میں، اور دیگر ائمہ جو اہل سنت کے امام ہیں وہ بھی، لیکن فقہ میں ہم جس ایک امام کی پیروی کرتے ہیں، اتباع کرتے ہیں، اپنے احکام قرآن و سنت کے احکام کی بجاوری کے لیے جن سے طریقہ سیکھتے ہیں کہ وہ عبادات یا احکام ان پر عمل کیسے کرنا ہے، تو ایک مکمل قانون کی شکل میں جس کی پیروی کی جاتی ہے وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ ان کا مسلک ہے۔ محترم حضرات، اسی پر ہمارا عقائد کا، اعمال کا سارا دار و مدار اسی بات پر ہے جو میں آپ کے سامنے ابھی عرض کر چکا ہوں، اور اس میں ہر بندہ جانتا ہے، صاحب علم لوگ جانتے ہیں، اور جو سننے والے ہیں ان میں ہر طبقہ کے مبتدی بھی منتہی بھی ہوتے ہیں۔ کچھ کے لیے یہ تکرار ہوگا، لیکن کچھ کو ضرورت بھی ہوگی سننے کی کہ اہل السنہ والجماع کے جتنے بھی عقیدے اور اعمال ہیں، اس کے لیے، ان کے ثبوت کے لیے ہمارے اصول فقہ میں 4 اصل ہیں جن کی بنیاد پر ہمارا علم کلام اور علم فقہ، ان دونوں کی بنیاد ان 4 اصولوں پر ہی قائم ہے۔ سب سے پہلی اصل کتاب اللہ، قرآن پاک۔ دوسری اصل حدیث رسول اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور تیسری اصل اجماع امت محمدیہ، مراد ہے مجتہدین امت کا اجماع۔
اور چوتھی اصل قیاس مجتہدین ہے، جس میں اگرچہ تیسری جز کی طرح سب کا اتفاق نہ ہو، لیکن اجتہاد کے درجات کے اعتبار سے اگرچہ اس میں مجتہدین میں اختلاف بھی ہوگا، لیکن اس میں بھی ان کا سب سے بڑا جو درجہ ہے قیاس میں، ان کا قول جو ہے وہ بطور دلیل تسلیم کیا جائے گا، اور کسی بھی حکم شرعی کو ان کا اجتہاد بھی ظاہر کر سکتا ہے، ثابت نہیں کر سکتا۔ یہ چار بنیادیں ہیں اہل السنہ والجماعہ کی، اور اہل السنہ والجماعہ اہل اسلام کا وہ سواد اعظم ہے کہ جس پر اس امت کی نجات کا دار و مدار ہے۔ ہمارے اکابر جتنے بھی اولیاء کرام ہیں، وہ ہمارے لیے ایسی سند ہیں کہ جس نے اہل السنہ والجماعہ کو وہ تقویت دی ہے کہ جو تقویت باوجود خادم قرآن، خادم حدیث اور تصوف کے خادم ہونے کے باوجود ان لوگوں کو وہ قبولیت اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی جو قبولیت اہل السنہ والجماعہ کو اللہ نے عطا فرمائی، اور قبولیت بھی قبولیت عامہ اور تامہ، اس میں کوئی بھی کسی خاص خطہ یا علاقہ اس کی بات نہیں کر رہا۔ پوری دنیا میں، معلوم دنیا کے اندر سب سے زیادہ اللہ نے جس طریقے نجات و طریقے ہدایت کو قبولیت عامہ عطا فرمائی، اس کو اہل السنہ والجماعہ کہتے ہیں۔ کسی علاقے میں کسی طریقے کا رواج ہو سکتا ہے، لیکن ان 14.5 صدیوں میں ایک طریقہ جو ہمیشہ سواد اعظم کی حیثیت رکھتا ہے وہ اہل السنہ والجماعہ ہے۔ الحمدللہ میرے پیش نظر اس وقت حضرت غوث الثقلین و غیث الکونین، غوث الارض والسماء، غوث الجن والانس، سیدنا امام الشیخ عبد القادر جیلانی حسنی حسینی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنا، آپ کے اقوال مبارکہ موجود ہیں، اور آپ کے علاوہ حضرت قیوم زمانی، قطب ربانی، مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمت اللہ علیہ کے اقوال مبارکہ بھی موجود ہیں۔ دونوں کی روشنی میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ معیار حق اور ایک محسوس دلیل غوث پاک نے بھی اولیاء اللہ کا وجود ٹھہرایا، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ نے بھی اولیاء اللہ کا وجود ٹھہرایا۔ آپ فرماتے ہیں دلائل بدیہی بھی ہوتے ہیں، نظری بھی ہوتے ہیں، لیکن ایک مجسم دلیل انسان، جن کو قرآن نے اپنی اصطلاح میں رجال اللہ کہا، فرمایا رجال اللہ وہ ہیں جس کے لیے نظری علوم یا بدیہی علوم کی بھی محتاجی نہیں۔ اسلام دین، اہل سنت، احناف اور دین اسلام کی چلتی پھرتی اگر کوئی دلیل دیکھنا چاہتا ہے تو یہ دیکھ لے کہ کس جماعت کو باوجود ادعائے اہل سنت کے کہ ہر ایک کہے گا ہم اہل سنت ہیں، لیکن تم یہ خیال کرنا کہ زندہ دلیل اولیاء اللہ ہیں، جس جماعت میں خدا کے وہ متقی بندے ہیں جن سے اللہ محبت فرماتا ہے، ان کا وجود دلیل ہے۔ جب وہ اہل سنت ہو تو یہ سب دلائل سے اقوی دلیل ہے کہ وہی طریقہ حق ہے، انہی کی پیروی کرنا، اور بلا شبہ
جو ان کے پیچھے چلے گا اللہ کی معرفت کو پالے گا اور آخرت میں نجات کا راستہ اسی کو ملے گا۔ بھائیو، یہ بات میں زیادہ قوت کے ساتھ ساری زندگی بیان کرتا رہا، لیکن دور حاضر سوشل میڈیا کا دور جو ہے، اس نے مجھے بھی، آپ یقین فرمائیں کہ ایک یعنی اس کو کیا کہوں میں، اس میں حلال کی کیفیت کہوں یا پریشان کر دینے والی بات کہوں، بڑی طاقت سے، قوت سے میں اہل سنہ والجماع کا پرچار کرتا ہوں اور کرتا رہا ہوں، اور انشاءاللہ تا دم مرگ اللہ سے توفیق مانگوں گا کہ مجھے اس کے پرچار کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ لیکن پریشانی اس امر سے ہوئی، اپنے اصول و فروع سے واقف ہونے کے باوجود اہل سنہ میں بھی ایسی کالی بھیڑیں آ گئیں کہ اب اہل سنت بات کرتے ہوئے مجھے ڈر لگتا ہے کہ میں سارے اہل سنت کو اہل نجات کہتا ہوں، اہل صراط کہتا ہوں، ساری اہل سنت کو اہل جنت کہتا ہوں۔ اہل سنت کا مطلب بھی یہ بیان کہ اہل سنت اہل جنت، اہل سنت اہل جنت بیان کرتے ہیں، اور اس جنت میں کوئی بھی ختم نبوت کا منکر یا عظمت رسول کا منکر یا عزت رسول کا منکر یا عزت اہل بیت اطہار کا منکر، یا منکر نہیں اس میں شک کا شکار ہو، یا منکر نہیں اس کو ریب و منون مانتا ہو، اس کو احتمالات کا عقیدہ سمجھتا ہو، اور استخفاف شان رسالت کرتا ہو، استخفاف نبوت کا شکار ہو، اور استخفاف شان اہل بیت کا شکار ہو، یا استخفاف مقام اصحاب رسول کا شکار ہو، پھر جنت کا اور نجات کا دعوے دار ہو، اور بڑی ڈٹائی سے کہتا ہو کہ ہم تو اہل سنت ہیں۔ اہل سنت کے عقائد یہ ہے کہ کوئی ضروری نہیں کہ ہم یہ مانیں کہ سب سے مطہر جماعت اللہ کے آخری رسول کی سب سے مطہر اور سب سے پاکیزہ جماعت اہل بیت اطہار ہے، یہ کوئی ضروری نہیں۔ اور پھر میں یہ تقریر اسی طرح ڈٹ کے کرتا رہوں تو ڈٹائی سمجھوں گا میں اپنی، کہ میں نے قرآن و سنت کی روشنی میں اولیاء اللہ کی اس درگاہ پر میں بڑے اچھے تصورات کے ساتھ یہاں حاضر ہوا ہوں، کیونکہ یہ قادری فقیروں کی یہ مرکز ہے، اور قادری فقیر کبھی بھی نہ عقائد میں گمراہ ہے نہ اعمال میں گمراہ ہے۔ یہ امت وسط کا وہ حصہ ہے کہ جو عین حد اعتدال پر ہیں۔ کیوں؟ حد اعتدال پر کوئی بندہ بھی اللہ کے فضل و کرم کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ یہ سب سے مشکل مرحلہ ہے اور بڑی باریک بات ہے، لیکن دوستو ایک بچھی ہوئی پکی لائن ہوتی ہے، اس لائن پر جب گاڑی چلتی ہے نا تو اس کا ایک انجن ہوتا ہے، اور انجن ہی ڈبے کھینچتا ہے، اور کوئی ڈبہ بھی انجن کی اتباع چھوڑے گا تو لائن چھوڑنی پڑے گی، اور جس گاڑی کا انجن اس کو کھینچنے والا وہ تصور و تصدیق امام الاولیاء سید الاولیاء غوث الثقلین غیث الکونین شہنشاہ بغداد غوث الارض والسماء غوث الجن والانس سیدنا امام شیخ عبد القادر جیلانی الحسنی حسینی ہو، وہ بیچ کار دریا بھی کبھی ڈوبے نہیں، اپنے غوث کی رہنمائی میں کنارے پر لگ جاتے۔
میں بجا طور پر صاحب سے شرمندہ ہوں، لیکن میں آپ سے نہیں کہوں گا کہ آپ ایسے بولو ایسے، کیوں کہ جو چیز میں نے کمی نوٹ کی وہ سن لو، کیونکہ میرے بار نفاق پہ میری طبیعت آتی نہیں، بے جا تعریف نہیں کرتا۔ آپ نے درود شریف کی آیت پر بڑی سستی سے درود شریف پڑھا۔ قادری ہو نا بھائی، تو قادری تو بڑے کھڑکنے ہوتے ہیں درود پڑھنے میں، تو میں اس وقت سے مایوس ہوں کہ میں آپ سے کیا کہوں۔ درود شریف پر جو قوم نہیں بول سکی اس سے اب آپ واہ بھی کرو تو میری بالکل، میں اس بارے میں صاحبزادوں کو میں مانتا ہوں، آپ کو نہیں مانتا جنہوں نے درود شریف پر قادری ہونے ظاہر نہیں کیا۔ نوٹ کر لو یہ میری بات، اس لیے بولو یہ نہ بولو، میں کہہ رہا ہوں، اور میں یہ بات جس بات میں کمی ہوگی ضرور کہوں گا۔ درود شریف پڑھنے میں آپ نے قادری طریقت کا مظاہرہ نہیں کیا، قریب قریب نقشبندیت کا بھی وہ ایک گروہ جو بالکل جہر کا قائل نہیں ہے، اس طرح کا آپ نے درود شریف سنایا تھا۔ میری طبیعت بجھ گئی اسی وقت۔ اب میں جبر سے تقریر کر رہا ہوں، اور وہ تقریر یہ ہے دوستو، سن لو یہ بات کہ حضرت غوث پاک ان نظری مسائل میں، اور نظری بھی کون، فلسفے کے نہیں، معقولات کے نہیں، یہ اتنے بڑے نظری ہوتے ہی نہیں، کیونکہ اس کے لیے تو پھر بھی ایک رسوم ہیں، قیود ہیں، قوانین ہیں، جس کے تحت شے مجہول کو معلوم کر لیتے ہیں۔ لیکن معرفت الہ کے راستے پر جو سب مسئول، مامون، محفوظ، ملا کو صرف معصوم کا لفظ آتا ہے، اس کو پتہ نہیں کہ سیانت کیا ہے، حفاظت کیا ہے، وہ ایک اصطلاح کے چکر میں پڑا ہوا ہے۔ ارے جو اللہ کی نگہداشت میں اس کی آنکھوں کے سامنے ہو اور کبھی توجہ سے نہ ہٹے، وہ عفت کا ہو، اس کو حفاظت کا ہو، اس کو امانت کا ہو، اس کو سیانت کا ہو، شیطان کا اور نفس کا وہاں سے گزر ہو ہی نہیں۔ رکھو اپنی اصطلاح اپنے پاس، ہمیں اس پر اصرار ہی نہیں ہے۔ حفاظت الہی کو تم کیا جانو؟ بس میں یہی بات عرض کر رہا ہوں، اور اس میں قادریت کا مقام کیا ہے کہ آپ کے ایک شیخ، بہت بڑے شیخ ہیں اور حضرت کے مرید ہیں، انہوں نے عرض کی کہ ایک مجذوب جو حال ہی میں گزر گئے، ان کو جس مقام پر ٹھوکر لگی اور ان کو اس پر سختی اور عتاب دیکھنا پڑا، اگر وہ آپ سے رہنمائی چاہتے تو آپ کیا فرماتے ہیں اس بارے میں کہ جس مقام پر ان کے لیے عقدہ یا زغطہ ہو گیا، وہ کس طرح عقدہ حل ہوتا؟ آپ نے فرمایا، دن میں میرا عینی مرید 70 مرتبہ اس کیفیت سے گزرتا ہے۔ آج منصور اگر مجھ سے اس مسئلے میں استمداد کرتا تو انگلی پکڑ کر اس منزل سے ایسے گزار دیتا جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو چلا۔ مشکل نہیں تھا۔ غوث الثقلین ہمارے بیان سے غوث الثقلین نہیں ہے، ان کو یہ منصب بدیت ہوا ہے اللہ کے حبیب جناب محمد مصطفیٰ کی طرف سے اور مولا علی مرتضی شیر خدا کی طرف سے، اور یہ عالم بشریت میں آنے کے بعد کا نہیں، عالم ارواح کا یہ مقام ہے۔ نوٹ کرو، عالم ارواح کا مقام ہے۔ اور صدر المدرسین دارالعلوم دیوبند مولانا حسین احمد مدنی ٹانڈوی، انہوں نے اپنی کتاب میں خود لکھا ہے کہ حضرت غوث پاک کو اللہ تعالیٰ نے وہ ہمت عطا فرمائی ہے کہ عالم ارواح میں روحیں جب جمع ہوئیں تو
ان کی روح پاک پرواز کرتی تھی، اولیاء کے سب سے انبیاء کی ارواح میں آتی تھی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم روح مبارک کو متوجہ کرتے اور اولیاء کی صف کی طرف بھیجتے۔ فرمایا یہ وابی چیز ہے، اس کا کسب سے تعلق نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جن کو نبی بنائے وہ نبی بنتے ہیں، نبی صلاحیت سے نہیں بنتے۔ میرے بیٹے، نبیوں کے اوصاف میں تم میں کمی نہیں، لیکن یہ مقام کسبی نہیں، یہ وہبی ہے۔ نبوت کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، جسے عطا فرماتا ہے۔ تیری استعداد یقیناً اولیاء سے بڑھ کر ہے، مقام ولایت سے بڑھ کر ہے، جو اللہ نے ہی بخشی تمہیں۔ لیکن تم پر بھی واجب ہے کہ عالم ارواح میں بھی ولایت کے صفوں کا امام تو ہے، اور تجھ سے اوپر اگر ولایت میں کوئی ہے تو تیرا جد ہے، جس کا نام علی مرتضیٰ ہے۔ اسی آواز میں بولنا جس میں آپ نے دروشی پڑھا ہے، کیونکہ اس سے اہم مسئلہ نہیں میں بیان کر رہا۔ دوستو نوٹ کرو، آپ کتنا بڑا منکر ہوگا کوئی ضلع جھنگ میں یا چنیوٹ میں اس دم کا نہیں جس دم کا مولوی حسین احمد مدنی ہے۔ وہ تو ان سب کا پیر ہے، استاد ہے، عالم ہے، میں بھی عزت سے اس کا نام لے رہا ہوں، مولانا سانگلی بھی کی طرح نہیں لے رہا، حالانکہ میرے مقتدا ہیں وہ، مگر آج دور سخت ہے نا، اس لیے میں بھی اس کا نام اچھے طریقے سے لے رہا ہوں۔ تو استعداد سے نبوت نہیں، ہاں استعداد ہوتی ہے اس میں، لیکن وہ اس کی شرط نہیں کہ استعداد ہو جائے تو نبی ہو جائے، وہ محض خدا کا فیصلہ ہے۔ ورنہ سیدنا فاروق اعظم کو نہیں فرمایا آپ نے کہ میرے بعد نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ خفیہ طور پر نبی ہے، نا، فرمایا نبی کی پیروی میں ان کا مقام یہ ہے کہ وہ استعداد رکھتے ہیں، لیکن استعداد سے نبی نہیں ہوتا، نبی اللہ کے فضل سے ہوتا ہے، وہ وہبی ہے۔ اور نبی اللہ کے فیصلے سے ہوتا ہے، وہبی ہوتا ہے، کسبی نہیں ہوتا کہ یہ ڈگری لے لو تو بندہ نبی بن جاتا ہے۔ قادیانیوں نے یہ نقب لگایا، باقاعدہ اپنی تفسیروں میں لکھا، دونوں نے، محمد علی لاہوری نے بھی لکھا اور قادیانی نے بھی لکھا کہ دیکھو جب منعم علیہم بندوں میں صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین بھی ہیں، تو درجہ بدرجہ یہ سب درجات بندے کو کسب سے حاصل ہوتے ہیں، تو اتباع نبوی کے ساتھ نبوت کیوں نہیں حاصل ہو جاتی کہ اگر نبی کے رنگ میں پورے رنگ جاؤ تو نبی کیوں نہیں ہو جاتے؟ ہمارے اکابر نے اس مسئلہ کو لکھا پوری تفصیل سے، انہوں نے کہا کہ پھر یوں کیوں نہیں کہتے کہ یہ اللہ کی اطاعت سے صرف رسول اور نبی کیوں بنتے ہیں؟ اللہ کے رنگ میں پورا رنگ جائے، نبی کے رنگ میں رنگ جائے تو نبی بن جائے، جو خدا کے رنگ میں رنگ جائے وہ الہ کیوں نہ بن جائے؟ جب الہ کے رنگ میں سبقت اللہ میں رنگ جانے کے بعد بھی کوئی الہ نہیں ہوتا، اس لیے اتباع نبوی میں رنگ جانے کے بعد خدا کے لیے محبوب وہ بھی بن جاتا ہے کہ رنگ محبوب کا اختیار کر دیا، لیکن نبی اور رسول نہیں ہوتا۔ استعداد کسی کی درجے بھی ہو، نہ نبی ہو سکتا ہے نہ کوئی الہ ہو سکتا ہے۔ ہاں الہ کے چاہے ہوئے محبوب بن جاتے ہیں، محبوب الہ کا بھی بن جاتا ہے، محبوب حبیب الہ کا بھی بن جاتا ہے، لیکن کوئی نبی نہیں ہو سکتا۔ ورنہ یہ کہو گے تو پھر کہنا چاہیے کہ اطاعت اللہ میں ایک مقام آئے کہ وہ الہ بھی ہو جائے، نہیں۔
الہ نہیں ہو سکتا. جب الہ نہیں ہو سکتا تو خاتم النبیین بھی رب نے ایک ہی بنایا ہے. جب دوسرا نبی کوئی محمد نہیں بن سکتا تو امتی کیسے محمد کا مقام پا سکتا ہے؟ آپ کے جد نہیں بن سکتے. ابراہیم علیہ السلام حضور فرماتے ہیں وہ میرے جد ہیں، جد اعلیٰ ہیں، میں ان کا ہم شکل ہوں، میں ان کا جز ہوں. تو جس کل کے آپ جز ہیں وہ کل بھی آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتی ہے. کیوں کہ ہر کل کے لیے بھی ہر عزت کا سبب یہ جز ہے، اور قیامت تک آپ کے ہر جز کے لیے بھی یہ کل باعث عزت ہے. بات سمجھ آئی آپ کو؟ یہ نہیں آئی؟ نہیں آئی. حضور جن کے جز ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک ان کے جز حضور ہیں. تو اس جز کی وجہ سے ساری کل بلند ہو گئی. اور مولا علی شیر خدا، حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ فاطمۃ الزہرا، حضرت امام حسن مجتبی، حضرت امام حسین علی مقام، یہ سارا خاندان اس کی کل حضور ہیں. یہ ان کی جز ہیں. حضور جز ہیں آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عبداللہ تک، حضرت مائی حوا سے لے کر حضرت سیدہ آمینہ تک. ان ماؤں کا بھی جز ہیں، ان باپ اجداد کا بھی جز ہیں. جب حضور جز ہیں تو کل ساری بلند ہے، اور جب حضور کل ہیں تو امام محمد مہدی تک یہ سب حضور کے جز ہیں. جس جز نے ساری کل پاک کر دی اور بلند کر دی، اس کل نے قیامت تک اپنے اجزاء کو بھی منبع حضور ہیں، مرکز حضور ہیں، وجہ حضور ہیں، اس کی وجہ حضور ہیں. اور حضور کے یہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ یعنی ایسا کیوں ہے؟ یہ آپ کا سوال نہیں. آپ تو قادری ہو نا، چپ رہو بے شک، لیکن ہو تو قادری نا. ٹھیک ہے، میں تو یہی سمجھ کے آیا تھا. لیکن پہلا قادری چپ مجمع دیکھ رہا ہوں میں. اچھا دیکھو، حضور وجہ ہے. راستے میں بیٹھے علماء پوچھتے ہیں ہم سے، ٹوبا ٹیکسنگ والے بھی، چنیوٹ والے بھی، اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا وجہ؟ اہل بیت جز ہیں، یہ وجہ ہو گئی کہ حضور کے جز ہیں. انبیاء کے لیے آپ نے کہہ دیا تو ٹھیک ہے، حدیثوں میں بھی یہ مفہوم آتا ہے، شعراء بھی کہتے ہیں، عقیدے والے بھی کہتے ہیں. جو میں نے پہلے اصل عرض کی اس میں یہ موجود ہے. لیکن حضور کی یہ ہونے کی کیا وجہ ہے؟ میں نے کہا حضور کی وجہ حضور آپ ہی ہیں. حضور کو اللہ تعالیٰ نے کوئی اور وجہ نہیں بتائی. کیوں؟ بس 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 جلو بھائی جلو. ہوں نہیں، ٹائم گزر گیا، گڈی نکل گئی. ہوں اب بہ جا تھلے. ہوں اب بہ جا کن ایک باری آنے پہ بہ جا. انجے گسے ٹائم تے ہوں نعرے مار دیو. بات توجہ سے سنو. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. آپ کو میں بلاتا لیکن نہیں بلاتا. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، یہ ہے وجہ. وَرَفَعْنَا، ہم نے آپ کا ذکر بلند کیا اپنی قدرت کے مطابق. لیکن اس کی وجہ کوئی نہیں. لاکا، اس کی وجہ آپ خود ہی ہیں. ہم نے کسی اور کی وجہ سے نہیں کیا. آپ خود ہی وجہ ہو اپنے ذکر کے بلند ہونے کی. یا اللہ اس کی دو وجہ ہوگی. پھر فرمایا اس کی وجہ ہماری چاہت ہے، ہماری شاہ ہے، ہماری شاہ ہے. ہم مالک ہیں.
اور سب چاہتی ہو نا کسی کو، تم میں یہ شاہ کا جذبہ میں نے ڈالا نا، تو میں مالک ہوں اصل اس کا، میری شاہ ہو گئی محمد کے لیے۔ کیوں ہو گئی؟ اس کی اور وجہ کوئی نہیں، یہ میرا اپنا ہی تخیل ہے، میرا اپنا ہی ارادہ ہے۔ یہ ارادہ جب اس نقطے پر آیا کہ اس ارادے کو مجسم کروں تو جو تصویر بنی وہ محمد ہے۔ اب اس سے مجھے کیوں پیار ہے تو اپنی شاہ سے پیار، لیکن محمد ہی میری چاہت ہے، یہ ہے اس کی وجہ۔ ورنہ آپ فرماتے کہ تم حمد کرو گے میری، تم میرا تعارف کراؤ گے، تم یہ بات بتاؤ گے، میرا سکہ بٹھاؤ گے، نہیں، لکا تو آپ ہی اس کی وجہ ہے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تمہیں بلندیاں دی، صرف ذکر کی نہیں، ذکر سچا ہے۔ جب سچا ہے تو جس چیز کا ذکر ہو رہا ہے وہ حقیقت ہے، سچائی کی تعریف یہی ہے نا کہ وہ حقیقت ہے، خلاف واقعہ نہیں ہے۔ تو ذکر یوں نہیں ہو رہا کہ مصداق نہ بنو تب بھی ہو رہا ہے، نہیں، آپ مصداق ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ اصدق من اللہ قیلا، اس سے بڑا سچا کون؟ جب وہ آپ کا ذکر اسی لیے بلند کر رہا ہے کہ آپ ہیں، یعنی اللہ کا چاہنا اس کو اتنا پسند ہے کہ اس کے یہاں آپ کسی صنع کو کہہ دیں، مثال نہیں ہے یہ، ویسے سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ بھئی اتنا کارخانہ سجائے بیٹھے ہو، تیری اپنا شاہکار کیا ہے جو سب سے زیادہ تمہیں پسند ہو؟ تو اب مالک جس پہ اس کو ناز ہو، تخلیق اسی کی ہوگی، وہ پیش کرتا ہے۔ اس پر میں مطمئن ہوں پورا۔ فرمایا سارے جہان میں نے پیدا کیے مگر میری قدرت کا شاہکار محمد رسول اللہ ہے، اور چاہنے کا سبب یہ ہے کہ مجھے اپنے تخلیق پر پیار آ گیا کہ مالکا اور تو بھی کوئی شے بنائی ہے جو محمد رسول اللہ۔ ہمارے علاقے میں ایک بزرگ ہیں، بڑا مشہور نام ان کا، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے والد صاحب کے وہ پیر خانہ ہیں، انہوں نے پنجابی میں قرآن پاک کی تفسیر لکھی ہے، تو تبارک اللہ احسن الخالقین کے تحت انہوں نے لکھا کہ جس خلقت پر اللہ کو بہت پیار آیا وہ کامل وجود جناب محمد رسول اللہ کا ہے، اور قدرت نے اپنی قوت تخلیق کو داد دیتے ہوئے محمد رسول اللہ کی صورت کو سامنے پیش کیا۔ ایسے ہیں اللہ کے حبیب۔ اب میں آخری کلمے بول رہا ہوں، میرے خیال میں ٹائم ہو گیا ہے۔ دیکھو، آپ کی ہر صفت منتخب ہے اور ہر جز منتخب ہے، ٹھیک ہے؟ ہمارے علماء سرگودے میں، چنیوٹ میں، ملتان میں پوری اکیڈمیاں ہیں، کراچی میں بھی، جو اس بات پر زور دیتے ہیں کہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی مجلس میں بیٹھنے کے لیے لوگ چنے گئے۔ میرا بھی ایمان ہے کہ چنے گئے، کیونکہ پوری امت جب چنی گئی تو جو خاص بیٹھنے والے تھے وہ کیوں نہیں چنے گئے؟ چنے ہوئے، میرا ایمان ہے۔ لیکن اس بات کو میں تسلیم نہیں کرتا کہ جو پاس بیٹھنے والے تھے وہ تو چنے ہوئے ہیں، اور جو اجزاء بنائے گئے وہ یوں ہی حادثاتی۔ میں نے تقریریں سنی ان لوگوں کی، آپ نے تو نہیں سنی ہوں گی، کچھ کی عمر میرے برابر ہی ہے، تقریباً میں 70 کا ہونے والا ہوں، لیکن جو چھوٹے ہیں انہوں نے نہیں سنی ہوں گی۔ بڑے معتبر نام تھے ان کے، میں گھنٹوں ان کے سامنے بیٹھ کر ان کی تقریریں سنتا رہا ہوں کراچی میں۔ ان کا اللہ کے رسول کے لیے بیویاں بھی رب نے چنی، میرا ایمان ہے کہ ایسا ہی ہوا۔ لیکن یار بیویاں چنی، بیٹیاں نہیں چنی، بیویاں چن لی، بیٹے نہیں چنے۔
سنگی چنے ہوئے ہیں، خاندان یوں ہی سا ہے کہ جس میں شرف ہی کوئی نہیں. میں یہ عجیب تعریف ہے، میں آپ کے بزرگوں کی تعریف کروں ابھی کہ مرید بڑے چنے ہوئے ہیں، بڑے ماشاءاللہ سوبر ہیں، بڑے سنجیدہ ہیں، بڑے بولنے کی جگہ بھی نہیں بولتے. تو پھر یہ کہوں کہ ہاں مرید بڑے ہیں لیکن ان کے خاص اپنے جو اولاد ہے وہ ایسی نہیں ہے. تعریف پسند ہے آپ کو؟ یہ پسند ہے؟ چلو یہ بھی فیصلہ اپنے پاس ہی رکھو. اللہ کے بندو، اللہ نے جب ان کے لیے امت وہ بنائی، امت وسط، امت عادل. اور یہ اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو جملہ کہہ دیتا ہوں، نہ آئے تب بھی میرا واپس کر دینا. امت کا یہ اجماعی عقیدہ ہے کہ جو امت رسول کو دی وہ امت معصوم ہے. امتم وسطا کے تحت، امتم وسطا کے تحت تفسیر طبری سے لے کر کیا کہوں مفتی احمد یار خان صاحب کی تفسیر تک، عربی، فارسی، اردو کی ساری تفسیریں اٹھاؤ کہ امت وسط کو جہاں بھی امت وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، امتم وسطا کی تعریف میں کیا لکھتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ کی امت کو من حیث الامہ معصوم فرمایا رب نے. جو تفسیر آپ چاہیں اٹھا کر دیکھ لیں. یا اللہ ساری امت مشرک نہیں ہوگی اس لیے نہیں فرمایا، گمراہ بھی نہیں ہوگی، گمراہ نہیں ہوگی. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. جامع ترمذی اٹھا کے دیکھو، امت دلالت پر جمع نہیں ہوگی، امت مشرک نہیں ہوگی، امت من حیث المجموع کافر نہیں ہوگی، امت من حیث المجموع ظالم نہیں ہوگی. تو خدا کے بندو امت معصوم ہے. تمام مفسرین کے یہ لفظ ہیں. اور معصوم کی عزت اور معصومیت کے پردے میں جو بیٹھے ہیں ان پر حرف آئے تو معصوم کی معصومیت پر حرف آتا ہے. آپ چلو اپنی اپنی جگہ توجہ کر لو. آپ بڑے بزرگ ہو، عالم ہو، پروفیسر ہو، ڈاکٹر ہو، آپ مینیجر ہو، آپ گورنر ہو، آپ بادشاہ ہو. ایک بندہ کہتے ہیں آپ تو سب کچھ ہو، بیٹی آپ کی مناسب نہیں ہے. اس سے ڈاکٹر صاحب کو کوئی فرق پڑتا ہے؟ بولو، کوئی فرق پڑتا ہے؟ چودھری صاحب کو فرق پڑتا ہے؟ نواب صاحب کو فرق پڑتا ہے؟ میرے تو خیال میں کوئی نواب صاحب، اصلی نواب صاحب ہو نا، غیرت مند، اور بیٹی کا نام بھی اور کسی کی زبان پر آئے وہ مناسب نہیں سمجھیں گے. ان کے اس مردانہ سی مجلس میں، اس بیٹھک میں تم نے نام کیسے لے دیا؟ میرے تو خیال میں ایسے سمجھے تھے پنجاب کے لوگ. اچھا اب کہ جی یہ بڑے پاک باز ہیں، بڑے ولی اللہ ہیں، بس ایک بچہ لگا ہوا ہے اس میں کہ ان کی شان کے لائق یہ بچہ نہیں ہے، یہ بچی نہیں ہے. تعریف ہو گئی ان کی. تو جس رب نے پوری امت کو معصوم بنا دیا، امت وسط کا ترجمہ کہہ رہا ہوں، تفسیر جلالین اٹھا کے دیکھ لو. کچھ بھی نہیں تو یہ تو تفسیر پڑھتے ہیں نا ہر بندہ مدرسے میں کہ امت عادل کا معنی، امت وسط کا معنی، جہاں امت خیر لکھا ہے وہاں امت کو من حیث المجموع معصوم لکھا ہے. تو جس کی امت معصوم ہوتی ہے اس کے جگر کے ٹکڑے کس طرح محفوظ نہیں ہوتے؟ اور کوئی مفسر مجھے بتائے کہ امت کے اس شان کی وجہ کیا ہے؟ ابن کثیر سے ہی پوچھ لو، جو ابن تیمیہ کی بھی گدی نشین ہے، ان سے پوچھ لو. ابن کثیر صاحب
کیا فرق پڑتا تھا امت معصوم نہ ہوتی تو؟ فرمایا امت اگر معصوم نہ ہوتی، یہ کہنے کے لائق نہ ہوتی، تو ختم نبوت بھی نہ ہوتی۔ نوٹ کرو کہ حبیب جتنی پاکیزگی امت کے لیے متصور ہو سکتی ہے، نوٹ کرو یہ جملہ، کہ جتنی پاکیزگی امت کے لیے متصور ہو سکتی ہے، وہ ساری پاکیزگی میں نے تیری امت کو عطا فرما دی۔ کیوں کہ اس کے بعد کوئی اس شان کی امت آنے والی نہیں ہے، تو ہم روک کے کس کے لیے رکھیں گے؟ کس کو دیں گے؟ کہ ابھی کچھ اور متصور ہوتا تھا کہ امت ایسی ہونی چاہیے، تو پھر وہ نبی نہیں آئیں گے، پھر اور امتیں نہیں آئے گی، تو درجات کس کے لیے ہوں گے؟ فرمایا وہ آخری درجے جو امتی کے ہو سکتے ہیں کہ بحیثیت اب آپ کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی ہوگی، بالخصوص جو کوئی 2-4 سال پڑے ہوئے ہیں درس میں، وہ بیچارے زیادہ تردد اور تشکیک میں کا شکار ہیں۔ ان پڑھ بے شک اس بات کو زیادہ سمجھتے ہیں، میں گاؤں گاؤں جا کر بیان کرتا ہوں، لیکن پڑھے ہوئے بندے ہو ان کا زیادہ، یعنی علم کا مطلب ہی صرف شک ہو گیا۔ وہ علم تصدیقی کی بات کرو نا، کون سے علم کی بات کرتے ہو؟ شک والا علم کو بھی اہل حق کا بھی ہوتا ہے۔ اہل حق کا علم کبھی تشکیک والا نہیں ہوتا، جو تشکیک میں ہوتے ہیں وہ ولی نہیں ہوتے، بلکہ میرا تو ایمان ہے جو ابھی تشکیک میں پڑے ہیں وہ سچے قادری نہیں ہو سکتے۔ یقین کی خیرات تو بانٹتا ہے میرا غوث الثقل ہے، اور ابھی بھی پتہ نہیں کرتے تو ایک 100 سالہ بڈھا اگر دم کر رہا ہو، اس کے دم سے کبھی کوئی مریض شفا نہیں پا سکتا اگر شک میں دم کرتا ہے۔ اور غوث پاک کے مرید کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ اس کو تقدیر کا قلم سمجھے گا کہ جو جملہ میرے مرشد نے مجھے بتایا اس میں شفا رب ضرور دے گا۔ حضرت غوث پاک خود فرماتے سر الاسرار شریف میں، فرمایا مرید میرا ہو اور ورد میرا کرے اور پھر شک میں مبتلا ہو، اس کو کبھی بھی قادری تسلیم نہ کرو، اور جب یقین اس کا خدا پر قائم ہے تو تیر بہدف میرے مرید کا جملہ یوں ہوگا جیسے عرش اعظم۔ اسی کو تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے، اسی کو تو کہہ رہے ہیں کلمہ مومن کا یقین والا وہی ہے کہ وہ عرش کا کلمہ بنتا ہے جب مومن۔ اور اسی لیے اللہ نے قادری فقیروں کو فیض اتنا عام کیا کہ آج 4 دانگ عالم میں اقصی مشرق سے لے کر اقصی مغرب تک جس سلسلے کو ہر کائنات کے ٹکڑے پر رب نے عروج دیا ہے وہ میرے غوث پاک کی نسبت ہے۔ گرامی قدر حضرات، تو یہ شک کی بات ہو گئی۔ اللہ کے بندو، یہ امت معصوم ہے، گمراہ نہیں ہو سکتی۔ اب لوگ گنجائشیں تلاش کر، نہیں ہو سکتی ہے، 1 منٹ کے لیے ہو سکتی ہے، نادر الوجود ہے، کبھی یہ 1 دفعہ ہو جاتی ہے۔ میں نے کہا 1 دفعہ رب کی گرفت سے نکل جاتی ہے، کس طرح ہو جاتی ہے بتاؤ نا؟ تھڑک کے بھی کدی کوئی مویا بھی ہے آج توڑی؟ کہتے ہو جی لا یستاخرون ساعتا ولا یستقدمون، اتنا نشانے پر کیوں بیٹھتا ہے؟ سا اور سا، اس سا سے وہ گھنٹے مراد نہیں ہے، یہ وہ لحظے اور آن والی بات ہو رہی ہے کہ ایک دقیقہ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتا۔ اتنا نتیجہ، اتنا پکا نتیجہ کیسے آتا ہے؟ اتنا پکا نتیجہ اس لیے آتا ہے کہ وہ حی قیوم اتنا قادر ہے، اور اس کے قدرت کا یہ کام ہے کہ اس کی سٹ جو ہے نا وہ کبھی ادھر ادھر نہیں لگتی، موقع پہ لگتی ہے، نشانے پہ مارنا اس کو مار ڈالے، ایسا نہیں ہوتا۔ کروڑوں میں اربوں میں بھی ہوگا تو وہی ہوگا جو اس کا نشانہ ہے۔ تو بھائی اب تم کہتے ہو جی کبھی ہوگا، نادر الوجود خطا پر بھی جائیں گے،
کبھی زندگی میں 1 2 4. میں نے کہا خطا تو خطا ہے، اگر شائبہ بھی ہو جائے گا تو شخصیت متاثر ہوگی، اور شخصیت تیری بیٹی کی ہوگی تو متاثر ہوگا، میری بیٹی کی ہوگی تو میں متاثر ہوں گا. جو سارے معصوموں کی جان ہے اس کی بیٹی پر بات آئے گی تو معصوم کی حیثیت متاثر ہوگی. کوئی باپ اپنی بیٹی کی عزت کو اپنے سے جدا کر کے رکھ سکتا ہے؟ تیرے میرے جیسا نہیں کر سکتا. اور حضور تو فرماتے ہیں ایک اللہ عرش والا غیور ہے، خالق ہونے کے اعتبار سے مخلوق میں سب سے غیور اس نے میں محمد کو بنایا. ہاں سیاستہ اٹھا کے دیکھو، سب سے غیور مجھے بنایا. تو جب سب سے غیور ہے اس کے لیے گنجائش تلاش کرتے ہو. اور پھر یہ بات یاد رکھنا کہ ہم نے حضرت غوث پاک ہمارے مرشد ہیں، ہم قادری ہیں وہ ہمارے مرشد ہیں، لیکن حضرت خاتون جنت وہ باہر ہے معرفت کا کہ غوث اعظم ہے، لیکن ان کے مقامات ان کے باہر کا ایک جرا ہے. قادریو نہیں بولنا آیا تو کوئی بات نہیں، لیکن سننا تو سیکھ لو، اپنے کان کھول کر سن لو. سیدہ قطب الاقطاب ہیں. سیدہ کا مقام یہ ہے وہ باہر کرم ہیں، براہ راست رسول اللہ کے بارے معرفت سے اول فیض یافتہ معرفت الہیہ کا سب سے بڑا خزانہ حضرت خاتون جنت ہے. سارے غوث، سارے کتب، سارے ابدال، سارے اوتاد، تمام اولیاء، سارے صوفیاء، ہر درجے کا معرفت الہی کا منتہی ہو یا مبتدی ہو، جو اس کوچے میں قدم رکھتا ہے سید کی خیرات و اجازت کے بغیر رکھ ہی نہیں سکتا. اس مقام پر جو اشارہ حضور غوث اعظم نے فرمایا آپ اصل میں قطب الاقطاب ہیں اور سارے غوثوں کی غوث ہیں، لیکن آپ کا حجاب اس بات سے مانے تھا اس عہدے میں شریک کی گیا مولا علی شیر خدا کو، اس لیے قطب الاقطاب سب سے پہلے ان کو کہا جاتا ہے، پھر ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے، پھر ان کی اولاد کو کہا جاتا ہے. لیکن حضرت شاہ عبدالعزیز امام المحدثین خاتمۃ المحدثین آپ فرماتے ہیں اس بارے میں ولایت کے تقسیم کرنے میں مولا علی بھی نائب ہیں. قطب الاقطاب اور فرد الفراد کا درجہ اول حضرت خاتون جنت زہرا پاک. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. ہر طبقے میں ہر اقلیم میں قطب ہو سکتا ہے، مگر قطب الاقطاب سینکڑوں میں نہیں، صرف ایک ہوتا ہے. اور حضرت شاہ صاحب آپ کو معلوم ہے تحفہ اثنا عشریہ کتنی زبردست کتاب ہے ان کی، ضلع جنگ والے تو یقیناً جانتے ہوں گے اس کو، لیکن اس میں بھی تسلیم کیا کہ اللہ نے یہ مرتبہ ختم نبوت کی وجہ سے بیٹی یا بیٹا کوئی نبی تو نہیں بنایا، پر درجہ ولایت کی انتہا قطب الاقطاب ہے. اور یہ خدا کا وعدہ ہے کہ تیری اولاد میں نبوت تو جاری نہیں کی کہ تو خاتم نبوت کا تاج رکھتا ہے، مگر قطب الاقطاب جو بھی ہوگا وہ فاطمہ زہرا کی. تا قیام قیامت. اور شریک ہیں اس سودے کے مولا علی شیر خدا، اس لیے کہ مردوں کو مراقبہ بھی جائز نہیں اس شان قطبیت کا جو سیدہ کو حاصل ہے. تو فرمایا تصور کے بغیر قطب جائے گا نہیں، اور تصور ایک رب کا نہیں ہو سکتا،
کہ لا یتصور ہے، اور فاطمہ تیری عفت کی قسم تیرا بھی تصور نہیں رکھے۔ توجہ کرو اس بات کو۔ فرمایا اب تصور آئے گا کس کا؟ علی شیر خدا کا، وہ بھی فیضان تقسیم کرے گا براہ راست جزو رسول کا، اور براہ راست جزو رسول کا ہے فاطمہ بدعۃ منی، اور ام المومنین صدیقہ کائنات عائشہ تو صدیقہ کیا فرما رہی ہیں؟ ما رأیت احدا اشبہ برسول اللہ من فاطمہ۔ یہ سیرت و صورت میں اور ظاہر و باطن میں محمد پورا اگر میں نے دیکھا تو فاطمہ تو زہرا کو دیکھا۔ پھر اتنے سے منہ لے کر بک بک کرتے ہیں یہ ایرانی کتابوں میں لکھا ہے۔ میں نے کہا کہ تیری غلامانہ ذہنیت ہے، ایرانی میں نہیں لکھا، یہ مدنی کتابوں میں لکھا ہے، مدنی شیعہ کتابوں میں لکھا ہے۔ تو کہاں گھومتا پھرتا ہے؟ ترمذ کا ایران میں ہے؟ تیرے جیسے دماغ تیرا چرنے گیا ہے تو جغرافیہ میں اتنا کمزور ہے کہ ترمذ کو ایران کہے گا تو؟ بخارا بھی پھر ایران ہے۔ تم کیا پیاز بیچ رہے تھے کہ بخارا بھی ایران ہو، ترمذ بھی ایران ہو، نیشاپور بھی ایران ہو، سجستان بھی ایران ہو، ابن ماجہ بھی ادھر کے ہوں، امام نسائی بھی ادھر کے ہوں، تو تم کیا کر رہے تھے؟ چٹنی گھوٹ رہے تھے اس وقت، ڈینگے مارتے ہو کہ میں شیخ الحدیث ہوں۔ تو مجموعہ حدیث کس کا پڑھتے ہو؟ ترمذ کے پتہ نہیں لگتا؟ ابھی نکالو میپ، نکالو اپنا نقشہ نکال کے دیکھو، اور تو ابھی بھی ازبکستان اور تاجکستان کے بارڈر پر ترمذ ہے۔ یہ ختل ہے ساتھ اس کے، جو حضرت داتا صاحب کے پیر کا شہر ہے، ابو الفضل ختلی کا، یہ خوجند ہے، یہ ترمذ ہے۔ ترمذ ابھی بھی ازبکستان کے اندر ہے، ابھی بھی نقشہ نکال سکتے ہو اس کا۔ تو ایرانی تو اس وقت ابھی کلمہ نہیں جانتے تھے، جس وقت وہاں کتابیں حدیث کی ترتیب ہو رہی تھی، تفسیر کی ترتیب ہو رہی تھی۔ تو خدا کے بندے، یہ سیاہ ستہ ہے اہل السنہ والجماعہ کی، ساری عمر تمہاری زبانیں پک گئیں یہ کہتے کہتے کہ یہ سب سے صحیح کتابیں ہیں، اور جب وہ صحیح کتابیں زہرا کی شان بیان کریں تو تمہیں شک لگتا ہے۔ او خبیثہ، جس صفحے پر زہرا کی شان ہے اسی صفحے کے شروع میں جب ابو بکر صدیق کی شان آئے اور راوی مولا علی ہوں تو پھر غیرت نہیں آتی تمہیں کہ وہ بھی اس کے اوپر بھی حسن غریب لکھا ہو تو اس کو تم چڑھا چڑھا کے بیان کرو سنیوٹیو، اور اس کے لیے تنقید لاؤ۔ یہ دورہ میں یار، جب تک زہرا بطول کے یہ نوکر، یہ غلام زندہ ہے، تمہارا یہ دجالی فتنہ نہیں چلے۔ سب چپ کر کے بیٹھنے والے نہیں ہیں، جہاں کو بولے گا میں ان کو لے کر آ جاؤں گا سامنے، ٹھیک ہے؟ جن کا بولنا زیادہ قیمتی ہے وہ اپنے پاس رکھو۔ ہم تو یہ بات عرض کیے دیتے ہیں کہ میں نے پہلے کہہ دیا کہ ہم اصول سے باہر نہیں نکلیں گے اس بات پر، کتاب اللہ سے، سنت رسول اللہ سے، اجماع امت سے، اور کیا سے مجتہدین سے۔ اب کوئی نہیں ملا، کہیں دلیل نہیں لکھتی، یہ لفظ کہاں سے آئے گا کہ یہ بزرگ فلانے ملتان میں فلانے انہوں نے حاشیہ کے نیچے لکھا ہے۔ میں نے کہا سیدھا نہیں لکھا، کہاں لکھا ہے؟ کہا ایسے الٹے ہو کے دیکھو۔ میں نے کہا تمہیں الٹے ہونے کی عادت ہوگی، ہم الٹے نہیں ہوتے، ہم سیدھے پڑھ متن پڑھ رہے ہیں۔ متن پڑھیں تو بین السطور کی کیا ضرورت ہے؟ متن پڑھو۔ او بخاری کے متن میں آئے گا، شرم کرو، اس کی ناراضگی میری ناراضگی ہے، اس کی رضا میری رضا ہے، جس پہ فاطمہ راضی اس پہ محمد راضی،
جس پہ محمد راضی اس پر اس کا رب راضی۔ الٹا ہمیں سبق دے رہے ہیں جی، ہر وقت یہی بتاتے رہتے ہو، کوئی رب کی بتاؤ۔ میں نے کہا رب کی بتا رہا ہوں، بخاری میں لکھا ہے کہ فاطمہ راضی ہوگی، محمد راضی ہوں گے، محمد راضی ہوگا تو خدا راضی ہوگا، یہی تو بتا رہا ہوں میں۔ تم کیسے کہتے ہو کہ دال کھانے سے راضی ہوگا، سٹوو یہاں باندھنے سے راضی ہوگا، دھکے کھانے سے راضی ہوگا؟ اور در در دھکے نہ کھا، ایک در پہ مر، اور وہ در ہے جو رب نے بنایا۔ حبیبہ تیرا در ہے، اور اس در کی مالکن کون ہے؟ تیرے فیض کی مالکن وہی پہلی کتب فاطمہ زہرا ہے، جو وسیلہ اختیار کرے وہ تیرے تک آئے، اور جو تیرے تک آئے وہ تیرے رب تک آئے۔ معذرت چاہتا ہوں، مجھے ٹائم کا پتہ نہیں، چلو 5 منٹ پہلے شاہ صاحب نے بھی دی تھے، وہ بھی میرے میں جمع کرو۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ ہمیں سچی جو نسبت ہے اس کے مطابق جذبات رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ پاک ہمیں سچا پکا مومن بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں کتاب و سنت کی سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق جذبات نصیب فرمائے۔ احباب زی وقار دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔